میرے دوستوں بزرگوں، یہ بس اب آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اس میں شہید ہونے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، حضرت سیدنا جعفر طیار ہیں، یہ سارے لوگ جنت میں گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جب میرا صحابی زید شہید ہوا اس کو تو ایسی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گیا، عبداللہ بن رواحہ اس کو لے گیا، لیکن ہاتھ تو سب کے کٹ گئے تھے، لیکن میرے بھائی جعفر کے لیے تو سونے کے پر کیوں لے کر آیا؟ فرمایا رب کا حکم تھا کہ نیکی سب نے کی ہے، لیکن جب نیکی اہل بیت کریں تو ان کو اور طریقے سے نوازا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ یعنی اللہ کی طرف سے کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جعفر کے گھر کے اندر آپ گئے اور حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس سے آپ نے کہا کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ، ذرا جعفر کے دونوں بچوں کو لاؤ۔ تو محمد اور عبداللہ، یہ عبداللہ وہی ہیں جو حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت زینب، حضرت سیدنا امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر، انہی کے اولاد کو جعفری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بچے تھے، اور حضرت جعفر اور محمد یہ دو بچے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب کے۔ آپ نے کہا حضرت اسماء سے کہ وہ دونوں بچوں کو لاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور زاروں قطار روئے۔ اتنے میں بیوی نے پوچھا حضرت جعفر کی، کیا میرے شوہر کے لیے خبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہے سننا تھا کہ میں نے چیخ ماری، میری چیخ کی آواز سے باہر کی عورتیں گھر کے اندر آ گئی۔ سرکار نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اسماء تو نے چیخ تو ماری، لیکن کوئی بے ہدا جملہ غم میں منہ سے نہ نکالنا، اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں، بس 3 دن کا صبر کرنا۔ سرکار وہاں سے اٹھے اور اپنی ازواج کے پاس آئے، فرمایا ان کو غم لگا ہے، تم کھانا تیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غم کی وجہ سے وہ کھانا نہ پکا سکے۔ ازواج مطہرہ سیدہ ام سلمہ کہتی میں نے جلدی جلدی جو کو دھونا شروع کیا، اس کو میں نے پیسا، میں حضرت عائشہ اور دیگر گویا کہ ازواج تھی، ہم نے روٹیاں بنا کر حضرت جعفر کے گھر بھیجی۔ یہ وہ رسم ہے اور عبادت ہے کہ کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو اس کے گھر چولہا نہیں جلایا جاتا، بلکہ عزیز و اقارب جو ہے کہیں وہ بھوکے غم میں نہ رہ جائے، وہ اس کے گھر پہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئیں دوبارہ حضرت اسماء، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچے تو یتیم ہو گئے۔ سرکار نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یتیم تو ہو گئے اسماء، لیکن سن لے دنیا و آخرت میں ان دونوں بچوں کا میں ولی ہوں۔ یہ بچے دونوں میری طرف منسوب ہیں، یہ میرے بھائی، کیونکہ حضرت جعفر کی شہادت جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی۔ سرکار ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ خیبر میں جب وہ آئے، خیبر میں جب آپ تشریف لائے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کے لیے بھیجا تھا، تو خیبر یہاں فتح ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرکار فرماتے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر کی فتح زیادہ ہے کہ جعفر کو دیکھنے کی فتح۔ فرمایا مجھے خوشی کس میں زیادہ ہے، خیبر کی فتح میں زیادہ ہے یا جعفر کو دیکھنے میں؟ تو حضرت جعفر کی شہادت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا، اور سرکار نے فرمایا اس کے دونوں بچوں کا ولی میں دنیا و آخرت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت علی کے داماد ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سرکار نے مجھے بالکل اپنے قریب بٹھا کر زیتون والا سالن اپنے ہاتھ سے مجھے کھلایا تھا، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وہ رہے، تو کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا سے تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن کا کھانا مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ امہات المومنین نے زیتون میں سالن بنایا تھا اور جو کی روٹی تھی، اور سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گویا کہ اس زیتون کے تیل میں اور سالن میں ڈبو کر مجھے لقمے کھلائے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ اور آخری یہ جملے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو تھے، اتنے میں حضور نے آسمان کی طرف سر کیا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ کس کو جواب دے رہے تھے آسمان کی طرف سر اٹھا کر؟ فرمایا میرا بھائی جعفر تھا جو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے مجھے وہاں سے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تیار ان کو کہتے ہیں، تیار کا معنی ہے اڑنے والا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 سونے کے پر لگائے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ جنت کے اندر اڑ رہا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو سرکار دو عالم تشریف لائے۔ شوہر جب مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا شہید ہو جائے تو عدت 3 دن نہیں ہوتی، شوہر کی موت پر عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے۔ 4 مہینہ بولیے، طلاق اگر ہو جائے تو پھر عدت جو ہے وہ 3 حیض ہو جاتی ہے، لیکن شوہر اگر مر جائے تو عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے اتنی محبت تھی
کہ حضور اکثر سنتے تھے کہ ان کی بیوی بڑے غم سے رو رہی ہے. ایک دن حضور تشریف لائے 3 دن کے بعد چوتھے دن فرمایا اسما 3 دن رو لی تو نے؟ کہاں؟ فرمایا تیری عدت ختم ہو گئی، بس اب تجھے غم کی کوئی حاجت نہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تشریع اختیار ہے کہ چاہیں تو 4 مہینے 10 دن کی عدت کو منسوخ کر کے اس خاتون کے لیے حضور علیہ السلام نے 3 دن کی عدت بنا دی.